بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جائے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 70 سال صحیح تندرست حالت میں اپنے اللہ کی بے شمار نعمتوں اور دولت کے انبار میں گزارے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 7 سال کی مصیبت کے دن گزرنے مشکل ہیں۔ پیغمبرانہ عزم و ضبط، صبر و تحمل کا یہ عالم تھا، دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں۔ آخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ دعا ہی تھی کہ کوئی بے صبری نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر پر اپنے کلام میں مرشد فرما دی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا زمین پر ایڑی لگائیے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پئیں تو یہ سارا مرض چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا۔ تمام بدن زخموں سے چور تھا، سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال یکایک اپنی اصل حالت پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا، وہ زیب تن فرمایا اور اس گندی جگہ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئیں تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہ پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا شخص جو یہاں پر رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں اس سے گفتگو کرتی رہیں۔ یہ سب سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگیں، اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میرا سارا مرض درست فرما دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس کر دیا اور اولاد بھی عطا کی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، اور اس بیماری میں سب مر گئے، چنانچہ اللہ پاک نے انہیں اتنی ہی اولاد اور عطا فرما دی۔